السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ ہمارے اس ولاگ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر کی صاف صفائی کریں گے، اور جیسے کہ آپ کو ایل سی ڈی پہ نظر آ رہا ہوگا کہ میرا آج پیپر اور یہ دیکھیں، جیسے کہ میں نظر آ رہا ہوں گھر کے مال میں بیٹھا ہوا ہوں اور امی نے مجھے رگڑ دیا بیچ میں تو آپ کو ایل سی ڈی پہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں پیپر تھا میرا اور میں پیپر کی تیاری کر رہا تھا، ایل سی ڈی پہ بھی اور موبائل پہ بھی۔ گھر تقریباً سارا گندا ہوا تھا جیسے کہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا۔ تو ہم گھر کی سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں صاف صفائی، کیونکہ آج ہمارے لیے بہت خاص دن ہے، اور خاص دن یہ ہے کہ آج ہمارا بڑا پیارا بھائی، چھوٹا بھائی اور پیارا دوست، منہ بولا بھائی، اس کی شادی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ولیمے پہ اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ تو کمرے کے بعد ہم آئے ہیں کچن کی طرف۔ کچن کے حالات دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے یہاں پہ دھماکے ہوئے ہیں، اور جس حساب سے آپ دیکھیں، جس جگہ سے برتن دھوتے ہیں، جس جگہ پہ، اس جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ جیسے کہ جانور کھا کے گئے ہیں، انسانوں والا لگ ہی نہیں رہا یہ۔ تو اس وجہ سے میرے جو گھر والے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی چلو سب سے پہلے صاف صفائی کر لی جائے، یہ نہ ہو شفقت جو ہے ود اپنی وائف اور اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کے چکر شکر ہو سکتا ہے مار ہی لے۔ تو پر یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے نا ولیمے کے بعد مکلاوا، یہ نہ ہو مکلاوا ادھر آ کے کرے۔ تو اس سے پہلے یہ ہے کہ ہماری اصلیت اس کے سامنے آ جائے، تو اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ گھر کو صاف صفائی کر کے گھر سے نکلا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اس لیے صفائی ضروری ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا فرحان کو جگانا ایسے ہے جیسے کہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ جیسے کہ بھینس کو سمجھ نہیں ہوتی میرے آگے بین کیوں بجا رہے ہیں، ایسے فرحان کو سمجھ نہیں ہے مجھے کیوں جگایا۔ تو یہ وہی بات ہے، مجھے کیوں نکالا اس کے فرحان کو، مجھے کیوں جگایا۔ ابھی فرحان کے اٹھنے کا موڈ بالکل نہیں ہے، اور فرحان چاہ رہا ہے کہ بھئی مجھے کوئی نہ چھڑے اور یہیں پہ سوئے سوئے مجھے شفقت کی شادی پہ لے جائے کوئی۔ تو فرحان کو جگانے کی بھرپور تیاری ہم کر رہے تھے، اور یہ ہے کہ آخر کار پھر فرحان بہت ہی زیادہ مشکل سے اٹھ گیا۔ اور یہ ہے کہ ابھی نہیں اٹھا، لیکن یہ ہے کہ دل میں اٹھ گیا، خواب میں بھی اٹھ گیا، لیکن حقیقت میں بھی تو آہستہ آہستہ کر کے اٹھ ہی جائے گا۔ باقی شفقت کی شادی پہ انشاءاللہ ہم آپ کا پورا وزٹ کرائیں گے کہ شفقت کی شادی پہ کیا کیا ہوا، ہم نے کیا کھایا، کیا پایا، کیا کھویا۔ اور یہ ہے جی میرا پھر دوسرا بھائی، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھ رہا تھا موبائل پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ آتا ہے ڈرامے وغیرہ دیکھتا ہے اور ہمیں بھی ساتھ پیڑی عادتیں ڈالتا ہے ڈراموں والی۔ جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچن کی کافی حد تک صاف صفائی ہو گئی ہے، جنگلی سارے چلے گئے، انسان دوبارہ بسنا شروع ہو گئے، اور جنگلیوں والا جو کام ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب جو پہلے حالات تھے وہ دیکھے ہوں گے آپ نے، اور ابھی کے حالات دیکھ لیں۔ اور گیس وغیرہ جو ہے ہماری کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، اور گرمیوں میں تو چلو آتی ہے، لیکن سردیوں میں بندہ بس اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا، جیسے کہ ہم یہ شفقت کے گھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور میں ماشاءاللہ اپنے 1 to 5 پہ جا رہا ہوں۔ 1 to 5 تو ماشاءاللہ نیا ہے، اور یہ ہے کہ ٹیر شہر بھی نئے ہیں، لیکن راستہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کر کے ہم نے شکر اللہ کا ادا کیا کہ ہم جلدی جلدی اس راستے سے گزرے ہیں، کیونکہ بہت ہی ماڑے حالات تھے۔ اور جو بارش ہے اوپر، آپ بارش یہ ہے کہ بڑا نیک بندہ ہے یہ ناڑے کا سچا، تو کہتے ہیں کہ جو ناڑے کا سچا ہوتا ہے اللہ پاک اس کی شادی پہ نہ برسات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو یہ سنا ہے میں نے، یا پھر میں نے سنا ہے کہ جو دیگچے پہ چاٹتا ہے نا، دیگچوں میں چھلانگ مار مار کے کھا رہا ہوتا ہے، وہ بندہ جو ہے اس کی شادی پہ بارش ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اب ان دونوں میں سے یہ کیا ہے، دیگچے میں کھاتا ہے یا پھر ناڑے کا سچا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کو بارش لگی ہوئی ہے، اللہ پاک کا اس کے اوپر بڑا کرم ہے۔ اور یہ ہے کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اس کی شادی پہ جا رہے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ہم نے پھر راستہ وغیرہ کور کیا، ٹھیک ہے، کافی دور تھا، اور ہم گئے تھے کس ہوٹل میں پتہ نہیں جایا، میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہم کس ہوٹل پہ گئے ہیں۔ تو راستے میں میں توبہ استغفار کر کے گیا ہوں کہ وہاں پہ نا، مطلب کہ جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کتنا ہم کھائیں گے، کتنا ہم کریں گے، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا میں دل میں سوچ کے جا رہا تھا۔
اور یہ ماما میری جو ہیں یہ ویڈیوز وغیرہ بنا رہی تھیں، اور ہم گئے تھے وائٹ روز ہوٹل میں. تو ہم نے سب سے پہلے انٹری، گرمی بہت زیادہ ہوگی، بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ موسم بہت اچھا تھا. لیکن جب ہم اندر انٹر ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے چاروں طرف نظر دوڑائی. سب سے پہلے میری نظر جو ہے وہ دیگوں کی طرف گئی ہے کہ یہ دیکھا ہے نا، یہ سب سے پہلے جو دیگوں کی طرف نظر گئی ہے. تو پھر ہم نے موٹر سائیکل وغیرہ کھڑے کیے. یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں نے بائک کھڑا کیا، فرحان نے بائک کھڑا کیا. ہمیں بڑا پروٹوکول ملا کیونکہ وہاں کے جو گارڈ وغیرہ تھے انہوں نے ہمیں مطلب کہ موٹر سائیکل کھڑا کروانے میں کافی مدد کی. ٹھیک ہے، راستہ بنا کے دیا. جیسے کہ آپ کو فات نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، گڑیا نظر آ رہی ہے، میں اور فرحان اور ماما پہلے ہی نکل گئی تھیں. ٹھیک ہے، گاڑیوں کے لیے انہوں نے علیحدہ نظام کیا ہوا تھا اور موٹر سائیکلوں کے لیے انہوں نے علیحدہ نظام کیا ہوا تھا. پھر ہم آہستہ آہستہ نکلے اور اب ہم نے یہ سوچا کہ چلو یار دیکھتے ہیں کہ آگے کا کیا ماحول ہے. پھر ہم آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھے. پہلے جو ہال تھا، پہلا ہال، اس کے 3 پارٹ تھے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ہم نے بڑے غور سے اینک لگا کے دیکھا کہ بھئی یہ شفقت کی شادی ہے کسی اور کی. لیکن پہلے حال میں شفقت کی شادی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہاں پہ کوئی اور بندہ تھا، کسی اور کی شادی تھی، کسی اور کا گھر آباد ہونے والا تھا. تو پھر ہمیں شفقت کے گھر والوں نے ہمارا استقبالیہ کیا، مطلب استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا ہے. پھر ہم سب سے ملے. اس کے بعد یہ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، یہ لیڈیز والی سائڈ پہ ہم نے تھوڑی سی بنائی. وہ اس وجہ سے بنائی ہے کہ ہم نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ آپ کو یہ بھی دکھا سکیں کہ بھئی لیڈیز وغیرہ والی سائڈ پہ جو ہال تھا وہ کس طرح ڈیکوریٹ ہوا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی زیادہ بہترین قسم کا انہوں نے ہال تیار کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، خوش رکھے. شفقت کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے چھوٹے بھائی کو، تو اس کو آباد کرے. اور یہ ہے کہ بہت زبردست قسم کا انہوں نے معاملات کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا چھت والی سائڈ پہ لگایا کیمرہ. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست قسم کا نظام ہے. یہ میری ماما جو ہے یہ آپ کو دے رہی ہیں تھوڑا سا انٹروڈکشن. تو یہ ہے کہ اپنے بارے میں بتا رہی ہیں کہ ہم آئے، یہ کیا ہوا، پھر یہ وہ. باقی یہ ہے کہ انہوں نے ہوٹل کے اندر ہی ڈول چھول بجا رہی تھیں جو لیڈیز وغیرہ تھیں. ٹھیک ہے، گانے وغیرہ گائے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، پہلے تو اسپیکر لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں انہوں نے ڈول کے اوپر مطلب کہ گانے وغیرہ بجائے. بچوں نے بہت انجوائے کیا، چھوٹے بچے سے لے کے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیارا سا بچہ، اس بچے سے لے کے بڑے بچے تک. ٹھیک ہے، مطلب 19-20 سال کے بچوں تک. اور اس کے علاوہ ینگس، ہماری یوتھ اور ہمارے اولڈسٹ جو بزرگ تھے وہ بھی اس شادی میں شامل ہوئے. آخر کار پھر ہم نے مطلب کہ باہر وزٹ کیا گاڑیوں وغیرہ کا، اور گاڑیوں وغیرہ کا وزٹ کیا اور دیکھا ہم نے کہ بھئی باہر کے کیا تاثرات ہیں. بارش بالکل سمجھ لو کہ ہونے ہی والی تھی. اور ہم نے پہلے دیکھا کہ کوئی بارش ہو تو نہیں رہی، لیکن بارش وغیرہ تو نہیں ہو رہی تھی. اس وجہ سے پھر ہم نے مطلب کہ تھوڑا سا واک وغیرہ ٹہلنا وغیرہ ہی بہتر سمجھا. کیونکہ جو کھانا وغیرہ ہے وہ جینٹس والی سائڈ پہ پہلے دے دیا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے کھانا کھا لیا تھا، لیکن جو لیڈیز وغیرہ تھیں وہ کھانا کھا رہی تھیں ابھی. تو ہمیں کافی انتظار کرنا پڑا باہر. پہلے ہم نے ایک کونے پہ گئے، پھر دوسرے کونے پہ گئے، چکر ہی لگاتے رہے آگے پیچھے تاکہ یہ جلدی جلدی ٹائم گزرے اور ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں. یہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام گاڑیاں ایک گراؤنڈ میں ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. اور جیسے کہ میں آپ کو موسم دکھا دوں، اوپر بالکل بادل بنے ہوئے تھے اور اتنا زبردست قسم کا موسم تھا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں. اس کے علاوہ ہوا چل رہی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی، ایسا لگ رہا تھا کہ دوبارہ سردیاں آ گئی ہیں. اور یہ ہے کہ بچے انجوائے کر رہے تھے. یہ دیکھیں اس بچے کو لوگ یہاں پہ کھانا رکھتے ہیں، یہاں پہ یہ آرام فرما رہا ہے. تو جیسے کہ تیاریاں کر رہے ہیں کھانے کی، اس بچے کا بالکل میں کہتا ہوں بس ہو گئی تھی بھوک سے. اور یہ بالکل سونے والے ماحول میں آ گیا تھا کہ بھائی جی یہاں تو کھانا نہیں دیتے،
ابھی کھانا لیٹ ہے، اس بچے کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ کھانا لیٹ ہے، اس وجہ سے کیوں نہ میں یہاں آرام ہی فرما لوں. تو یہ ہے کہ بچے کی ماما اس کا پیمپر چینج کرنے والی ہیں، نہیں پیمپر نہیں چینج کرنے والی، میرا خیال ہے اس کا پجامہ اس کے ساتھ مطلب کہ پہنانے والی ہیں تاکہ ویڈیو میں آئے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا مطلب کہ ڈیسنٹ لگے. تو یہ ہے کہ دیکھیں جی کیمرے کے سامنے اس کی پجامہ چینج ہوا ہے. تو یہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو یہ یاد کرے گا کہ میں چھوٹے دے وقت کیسا تھا، کتنا پیارا تھا. جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانا وغیرہ سب لوگوں کے منہ کے آگے آ چکا ہے، سب نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کھانے کو اپنی اپنی پلیٹوں میں ڈال لیا ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایڈوائس دوں گا کہ آپ کھانا اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ کو ضرورت ہو، ٹھیک ہے. کھانے کو کبھی ضائع مت کریں، کیونکہ آج کل شادیوں پہ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ کھانا مطلب وہ جتنا انہیں چاہیے ہوتا ہے وہ اس سے کئی زیادہ ڈال کے اور اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور باقیوں کا بھی. یہ ہے راشد بھائی، ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں، یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ نثار بیکری میں کام کیا ہے. یہ وہاں پہ منشی تھے، دوسرے لفظوں میں انگلش کے لفظوں میں کہو تو یہ ہمارے مینیجر تھے، ٹھیک ہے. تو یہ گاؤں کے لیے دوبارہ روانہ ہو گئے تھے اور پھر ہم نے باہر ٹہلنا سٹارٹ کر دیا، جیسے کہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا. تو ساتھ ہی ہم نکل کے پھر اپنے گھر کی طرف، ٹھیک ہے. تو ہم جا رہے تھے اپنے اپنے بائکوں کی طرف. تو جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ایک گارڈ آیا، ٹھیک ہے، فرحان کی طرف کہ بھئی وہ مجھے 50-100 دے دو. تو فرحان نے تو اس ٹائم تو نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن وہ پھر جب میرے پاس آیا تو میرا جو بٹوا ہے وہ رہ گیا گھر. تو میں نے فرحان کو بولا یار دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 50 روپے ہی ہے، کیا یار 50 روپے سے کون سا ہم نے یہاں پہ محل بنا لینا ہے. تو یہ ہے کہ پھر فرحان نے اسے دے دیا. دیکھیں اس نے کتنے پیار سے، جب اس گارڈ نے جب کتنے پیار سے مجھے بائک نکلوائی نا، تو میں نے کہا یار بس 50 روپیہ تو بنتا ہے پھر. تو پھر ہم نے اس کو 50 روپیہ دیا اور ہم پھر نکل پڑے اپنے اپنے گھر کی طرف. اس کے ساتھ چاہتے ہیں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.